تو آج اگر 1000 ہمارے کو جنگجو ہوں جن کے ہاتھ میں تلوار ہو، سامنے سے ایک کلین شیو یہودی ایک جو ہے وہ آٹومیٹک گن لے کے آ جائے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ فرق ہے اس وقت. ایئر سٹرائک نے مسلم دنیا کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ ہم اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زمینی جنگ پہ کر سکتے ہیں، ایئر سٹرائک میں نہیں کر سکتے. آج دنیا سے ایئر سٹرائک ختم کر دیں. پاکستانی فوج سب سے بہترین فوج ہے لڑنے کے لیے. طالبان کیوں کامیاب ہوئے؟ ان کے پاس تورا بورا تھا، چھپے رہے. کارپیٹ بمنگ ہوتی تھی، بہت جانوں کا نقصان ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں طالبان جیتے ہیں، طالبان نہیں جیتے. امریکہ ہارا ہے، طالبان نہیں جیتے. ہارا ہے کہ بھی اکانومی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، چلے گئے. آج وہ آگے بیٹھ جائیں، یہ بیچارے پھر چلے جائیں گے غاروں کے اندر. کیوں؟ یہ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، ان کے پاس ایئر سٹرائک نہیں ہے. وہ اوپر سے آگے بمنگ کر کے B-52 اور یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں نا تو پھر یہ جو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بزدل بنا رہا ہے. بزدل نہیں بنا رہا بھائی، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں انجینئر بھی ہوں، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور میں 15 سال اس ادارے سے وابستہ رہا ہوں جو پاکستان کا میزائل سسٹم سارا ادھر سے ہے. تو مجھے تو پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. اسلامک ڈیموکریسی جسے جماعت اسلامی بھی سپورٹ کرتی ہے، مذہبی جماعت کے طور پہ سب سے آرگنائز جماعت وہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اون کرتے ہیں. انہوں نے 3-4 دفعہ خود کش حملے اپنے اوپر کروا لیے TTP کے، صرف اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف ہے کہ اتنی بڑی ریلیجس پرسنالٹی پاکستان کے آئین کو مانے ہوئے. اس اعتبار سے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی پالیٹکس، ایون پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے اعتبار سے ایسٹ مانتا ہوں. اب تو مجھے کہنے میں آ رہی، اب تو PTI کے لیے بھی وہ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ جس کی یوں ایسے پردہ کر کے نقلیں اتارتے تھے، آج وہ PTI کے منظور نظر ہے. ہمیں وہ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے، آج بھی اچھے لگتے ہیں. ہاں، ہم اصول کے اوپر کھڑے ہوئے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو PTI کے اس وقت امام ہے، تو وہ ایسٹ ہے. کم از کم انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر بننے سے روک لیا. یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے، قومی دھارے میں رکھا ہوا ہے. TLP سے ہمارے جو اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ انہوں نے اسلحہ اٹھانے کے قومی دھارے میں آیا. یہی ہونا چاہیے، یہی ایک طریقہ ہے. اب رہا مسئلہ کہ یہ بار بار ہمیں کبھی ضرب عزم، کبھی رد الفساد، کبھی عزم استحکام، تو یہ تو ہماری مجبوری ہے. ہم کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. ہم نے جو اتنی غلطیاں کی ہیں اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑے، سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا پڑے گا. جو یہ ہمیں پڑھاتے ہوتے ہیں نا پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، نظریاتی حدود کی حفاظت کوئی نہیں ہو رہی ہے، جغرافیہ کی حفاظت ہو رہی ہے. ابھی تک کوئی سیریس کوشش نہیں ہوئی ہے. مجھے بتائیں وہ تمام علماء جو ان چیزوں میں بولتے تھے، ایک ایک کر کے خود کش حملوں میں شہید کر دیے گئے. ایک بندہ بچا تھا غامدی صاحب، وہ بیچارے پوری زندگی ملیشیا گزاری اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. تو نظریاتی حدود کی حفاظت غامدی صاحب نے کرنی ہے، آرمی چیف نہیں کر سکتا. ایک آسما جہانگیر آپ 70 سالوں میں صرف پیدا کر سکیں، یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی دلیری دکھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آسما جہانگیر کو سب سے زیادہ تکلیفیں کسے اٹھانی پڑی؟ مذہبی طبقے سے، اسٹیبلشمنٹ سے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کریں اور آج آپ کا قبلہ درست ہوا ہے، تو آسما جہانگیر یا ان کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں وہ فوج کے حق میں کھڑے ہو جائیں. انہیں تو خطرہ ہے کل کو آپ کا قبلہ بدلا تو سب سے پہلے ان کو آپ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس لیے آپ نے طے کرنا ہے. ویسے میں آپ کو ابھی بتاؤں، اس وقت فوج بھری پڑی ہوئی ہے.